ایران میں آدھی رات کو ایک بار پھر دھماکوں کی آواز سنی گئی اور ایک بار پھر ایران کا فضائی سسٹم بحال ہو گیا اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بحریہ نیوی کو ایسا حکم دے دیا جس کو سن کر بہت سارے لوگ حیران رہ گئے۔ 28 فروری کو امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کو اب تقریباً 2 ماہ ہونے کو ہیں۔ 8 اپریل کو یعنی جنگ کے 40ویں دن پاکستان کی ثالثی میں 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی عمل میں آئی ہے، لیکن اس جنگ بندی کے دوران تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات کا پہلا مرحلہ اپنے نتیجے کو ختم ہوا۔ اب ٹرمپ کی ایک اہم آئینی ڈیڈ لائن سامنے ہے۔ امریکی قانون کے تحت جنگ شروع ہونے کے 60 دن کے اندر صدر کو کانگریس سے باقاعدہ منظوری لینی ہوتی ہے کہ وہ یہ فوجی آپریشن جاری رکھ سکتے ہیں یا پھر نہیں۔ یہ وہ ڈیڈ لائن صرف 1 ہفتے بعد آنے والی ہے، یعنی ٹرمپ پر داخلی اور خارجی دونوں محاذوں پر دباؤ ہے۔ گزشتہ رات تہران میں دھماکوں کی اطلاع آئی اور شہر کا فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ ایران سرکاری نیوز ایجنسی نے ارنا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ دھماکے ایران کی اپنی اینٹی ایئر کرافٹ گنوں کے تھے جنہوں نے دشمن کے ڈرونز کو نشانہ بنایا۔ تاہم ایران نے یہ واضح کیا کہ وہ ڈرون کسی ملک کے تھے اور وہ تباہ ہوئے یا نہیں اس کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کی جانب سے فوری وضاحت آئی کہ یہ ان کا کوئی آپریشن نہیں تھا، لیکن اسرائیلی وزیر دفاع یسرائیل کانٹر نے اس موقع پر میڈیا کو بتایا کہ ایران پر دوبارہ حملے کے لیے اسرائیلی فوج مکمل طور پر تیار ہے۔ صرف ایک امریکہ کا اشارہ ہمیں ملے گا، ایک سگنل ملے گا اور ہم ایران پر چڑھ دوڑیں گے۔ یہ بیان محض لفظی نہیں تھا، یہ ایک سوچنے سمجھے کا ایک سوچا سمجھا پلان تھا اور اس پیغام کا حصہ تھا۔ ایران کو یہ احساس دلانا ہے کہ فوجی آپریشن مزید ہو سکتے ہیں اور کسی بھی لمحے تک استعمال ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو ایک غیر معمولی حکم دیا ہے۔ اپنائے ہوروز میں ہر وہ بحری جہاز جس پر ہتھیاروں یا دھماکے خیز مواد کی موجودگی کا شبہ ہونا اگر شبہ ہو تو بغیر کسی اعلیٰ حکام کا انتظار کیے اسے اڑا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کے 179 بحری جہاز پہلے ہی سمندر میں غرق کیے جا چکے ہیں۔ امریکی مائن سویپر آبنائے ہرمز کی صفائی میں مصروف ہیں اور آپریشنز 3 گنا بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی بحری طاقت ختم ہو چکی ہے، تو دوسری طرف امریکی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اور بھی طاقتور ہیں اور پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز میں نئی بارودی سرنگیں بچھانا شروع کر دی ہیں۔ یہ جنگ کے بعد دوسری بار جب ایسی سرگرمی رپورٹ آئی ہے، اتنی گرم رپورٹ آئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کتنی نئی سرنگیں بچھائی گئی ہیں، لیکن وہ یہ تعداد ظاہر نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ایران کے پاس چھوٹی کشتیاں ہیں جو 2 سے 4 بارودی سرنگیں لے جا کر سمندر میں ڈال سکتی ہیں۔ ان کشتیوں کو روکنا آسان نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ مزید یہ کہ ایران نے بعض تجارتی بحری جہازوں پر حملے بھی جاری رکھے ہیں، حالانکہ آبنائے ہرمز سے کچھ تیل برادر جہاز گزرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جن میں پاکستان بھی سر فہرست ہے، جن میں ایک جرمن کمپنی کا ٹیما ایکسپریس اور ایلبی انرجی پاناما شامل ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے ایک انتہائی اہم رپورٹ شائع کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کی اندرونی صورتحال پر روشنی ڈالتے وہ کہتے ہیں کہ 4 سینیٹر ایرانی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی اسرائیلی حملوں میں شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ٹانگ کی 3 بار سرجری ہو چکی ہے اور وہ مصنوعی ٹانگ کے منتظر ہیں۔ ایک ہاتھ کی سرجری بھی ہوئی ہے اور ڈاکٹر تدریجاً اسے فعال کرنے کی کوشش میں ہے۔ چہرے اور ہونٹوں پر شدید سوجن ہے جس کی وجہ سے بولنے میں دشواری ہے اور مستقبل میں پلاسٹک سرجری کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی ویڈیو یا آڈیو پیغام جاری نہیں کیا۔ وہ اپنے پہلے عوامی خطاب میں کمزوری نہیں دکھانا چاہتے تھے، وہ اپنے عوام کو اپنی کمزوری نہیں دکھانا چاہتے تھے۔ ان کا پیغام بالکل واضح تھا اور ان کے جتنے بھی پیغامات ہیں وہ ہاتھ سے لکھ کر بھیجے جاتے ہیں اور وہ اسی طرح جواب دیتے ہیں۔ اسرائیل یا امریکی نگرانی سے بچنے کے لیے کوئی بھی سینئر عہدیدار ان کے قریب نہیں آتا۔ ایران اس وقت ایک قسم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے طور پر چل رہا ہے جس میں پاسداران انقلاب کے اعلیٰ جنرل اہم فیصلے کرتے ہیں اور خامنائی انہیں منظوری دیتے ہیں۔ مذاکرات کی قیادت اب پارلیمانی اسپیکر قالیباف کے ہاتھ میں آ گئی ہے اور وزیر خارجہ عباس راغچی پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے۔ امریکی میڈیا مسلسل یہ بیانیہ پیش کر رہا ہے اور اعتدال پسند کیمپ کے شدید اختلاف ہوا ہے۔
ٹرمپ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ میدان جنگ میں ناکامی کی وجہ سے سخت گیر کیمپ کمزور پڑ رہا ہے اور اعتدال پسند طاقت پکڑ رہا ہے. یعنی کہ جتنے بھی ایران کے اندر اس وقت دشمن چھپے ہیں، کھلے الفاظوں میں کہیں تو منافقین چھپے ہیں، وہ اب سرگرم ہونا شروع ہو چکے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ لیکن ایران نے اس بیانیے کا جواب ایک منظم انداز میں دیا. ایران کے صدر مسعود پزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمانی اسپیکر قالیباف تینوں نے ایک ہی وقت میں ٹویٹ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ہم سب ایک صفحے پر ہیں، ہم سب ایک صف پر ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ہمارا پروپیگنڈا نہیں ہے. یہ جو جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ دشمن کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اسی دوران اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل N12 نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ قالیباف نے مذاکراتی ٹیم سے استعفا دے دیا ہے. ایرانی صحافیوں نے فوری طور پر اسے جھوٹ قرار دیا. یہ وہ معلوماتی جنگ ہے جو اصل کے ساتھ ساتھ اب خبروں میں بھی چل رہی ہے. یعنی کہ ایک طرف تو محاذ پر جنگ چلی رہی ہے تو دوسری طرف بیانیے کی بھی جنگ چل رہی ہے. ایران نے اقوام متحدہ میں رسمی احتجاج درج کیا ہے کہ خطے کے ممالک قطر، بحرین، امارات، سعودی عرب اور کویت اپنی زمین کو ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. اب ذرا بھارت کی طرف آتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارت کو ہیلو ہول یعنی جہنم کی جگہ قرار دیا. یہ بیان انتہائی توہین آمیز تھا. بھارتی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ میں صحافی نے پوچھا کہ اس بیان پر آپ کا کیا رد عمل ہے. ترجمان کا جواب تھا کہ ہمیں اس بیان کا علم ہو گیا ہے. بس یہی جواب تھا، نہ مذمت، نہ احتجاج، نہ کوئی سرکاری بیان. وزیر اعظم نریندر مودی خود بھی مکمل خاموش ہیں. چند روز قبل انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ فون پر بات کی تھی اور انہیں میرا دوست کہا تھا، مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن اب جب ٹرمپ نے ان کے ملک کو جہنم کہا تو مودی کی زبان پر تالا لگ گیا. وہ اپنی ملک کے لیے ایک لفظ نہیں بول پایا، اپنے قوم کے لیے ایک لفظ نہیں بول پایا، اپنی ذات کے لیے ایک لفظ نہیں بول پایا اور خاص طور پہ اپنے ہندوستان کے لیے ایک لفظ بھی نہ بول پایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس نے سرکاری بیانی جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ بیان انتہائی توہین آمیز تھا. ہر بھارتی کو تکلیف پہنچی ہے اور مودی کو ٹرمپ کے سامنے سخت احتجاج کرنا چاہیے. لیکن کانگریس نے یہ بھی کہا کہ ٹرمپ ہار رہا ہے. ٹرمپ جانتا ہے کہ بھارت کے بارے میں ایسی باتیں کہہ چکا ہے اور مودی ہر بار خاموش ہے. یعنی کہ ایک طرف دیکھا جائے تو مودی کس کا غلام ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. یہ خاموشی محض کمزوری نہیں، ایک ایسی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے جو ذاتی تعلقات پر ٹکی ہوئی ہے، اصولوں پر نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال کئی محاذوں پر ہے، بیک و گرم ہے. تہران میں رات میں دھماکے ہو رہے ہیں، رات گن کا سسٹم فعال ہو جاتا ہے اور پھر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ایران نے جتنی بھی اپنی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں ہم ان سرنگوں کو ختم کر دیں گے، ان سرنگوں کو تباہ کر دیں گے. اور اسی کی طرف ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وقت ایران کے پاس نہیں ہے. ایران کہتا ہے کہ وہ متحد ہیں اور جھکیں گے نہیں. ان دو موقف کے درمیان آنے والے چند روز فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں. اگر آپ مشرق وسطی کے حالات پر کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کھلا ہے، اپنی رائے کمنٹ. جزاک اللہ.